أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم. بھائی دوستو بزرگو، سب سے بڑی نعمت جو اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی نعمت ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. ارے بولو، ہو سکتی ہے؟ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ ایمان اللہ پاک جس کو دیتے ہیں اس کو ملتا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو ایمان اور اسلام عطا فرمایا. اگر یہ ایمان اور اسلام اللہ پاک کی طرف سے نہ ملتا تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ہم کو ایمان نہیں دے سکتی. ایمان والا دنیا میں دلہا ہے. پوری تمام کائنات اللہ پاک نے اس ایمان والوں کی وجہ سے سجائی ہے. آسمان اسی کے لیے اللہ نے بنایا، زمین کا نظام اللہ پاک نے چلایا، چاند سورج ستارے اللہ پاک نے اس انسان اور مسلمان کے لیے بنائے ہیں. اور دنیا میں جو کچھ ہے اللہ پاک نے ایمان والوں کی برکت سے بنایا ہے. جس دن ایمان والا دنیا سے رخصت ہو جائے گا اللہ پاک ساری دنیا کے نظام کو ختم کر دے گا. یہ مسلمان پوری دنیا کا دلہا ہے. یہ جتنی چیزیں سجائی جا رہی ہے وہ بولو ایمان والوں کی برکت سے ہے. اور جیسے دلہا دنیا میں باراتی کے ساتھ چلتا ہے تو اس کے لیے لائٹنگ لگتی ہے، اس کے لیے دسترخوان لگتے ہیں، اس کے لیے جاجم بچھائے جاتے ہیں. کیا بات ہو گئی؟ بولے دلہا آ رہا ہے. اب دلہے کی برکت سے باراتی بھی کھائیں گے، باراتی کو بھی مزے ملیں گے، اور باراتیوں کی بھی آؤ بھگت ہوگی. بھائی کیا بات ہو گئی؟ بولے اس میں دلہا موجود ہے. لیکن اگر کوئی باراتی میں دلہا نہ ہو، دلہا گیا ہی نہیں، بھائی میرے کو نہیں جانا. اب باراتی پہنچ گئے، بولے ان کا کوئی اکرام کرے گا؟ نہیں. ایسے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے ایمان والوں کو دنیا میں دلہا بنایا ہے. اب جو اللہ پاک نے ہم تمام کو ایمان عطا فرمایا ہے، ایمان دوستو بزرگوں اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کا نام ہے. جو کچھ کہ اللہ پاک نے بتلایا ہے اور جو کچھ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں عملاً قولاً اللہ پاک کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ کہ اللہ کے نبی لے کر آئے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور جن تمام چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رکنے کا نام ایمان ہے. الذین یؤمنون بالغیب، اللہ پاک نے ہم تمام کو ایمان کے بنانے کی محنت کی دعوت پہلے دن دی. الف لام میم ساری دنیا کے مفسر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھئی اس کے مطلب کو تو اللہ ہی جاننے والا ہے. الف لام میم کا کوئی ترجمہ نہیں. اس کا کیا مطلب ہے، اس سے کیا چاہا جاتا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کسی کو معلوم نہیں. آگے اللہ پاک نے سب سے پہلی بات جو بتلائی ہے وہ یہ فرمایا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. 6666 آیتیں ہیں اور شریعت کے احکامات کی 500 آیتیں ہیں. باقی واقعات ہے، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ ہے.
مرنے کے بعد کی زندگی کا تذکرہ ہے. ایمان پر کیا ملے گا, تقوی پر کیا ملے گا, نماز پر کیا ملے گا, صلہ رحمی پر کیا ملے گا, سچائی پر کیا ملے گا, زندگی کیسی, مسلمان کا چلنا کیسا, مسلمان کا بولنا کیسا, مسلمان کیسے اپنے گھر میں داخل ہو, یہ پورے اللہ پاک کی طرف سے پیدائش سے موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی اور زندگی کے تمام احکامات. یہ شعبہ دنیا میں جو بھی زندہ ہو, یہ وکیل ہے تو کیسے, یہ ڈاکٹر ہے تو کیسے, یہ اگر کسی کا باپ ہے تو کیسے, یہ اگر کسی کا بیٹا ہے تو کیسے, یہ اپنی بیوی کا شوہر ہے تو کیسی زندگی گزارے, یہ اگر کسی کا پڑوسی ہے تو اس کا کیا معاملہ ہونا چاہیے, یہ اگر دنیا میں حکومت کے ساتھ چلے گا اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, یہ اگر کسی کا ماتحتی میں چل رہا ہے تو اس کی محکومیت کی زندگی کیا ہونی چاہیے, اس کی دنیا, اس کی قبر, اس کی آخرت, اس کی پلسرات اور اس کے مرنے کے بعد کی زندگی قیامت تک کے لیے اللہ پاک کی طرف سے پہلی آیت کے اندر ایمان کے بنانے کی دعوت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اللہ کے احکامات آئیں گے. اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا اس کا تذکرہ ہے, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارنا اس کا تذکرہ ہے, اپنے بچوں کے نظام تربیت کا کیسے کرے اللہ پاک نے اس کے بیان کیا ہے. لیکن اس کا یقین بنانے کی دعوت کہ اس کے اوپر میری دنیا اور آخرت کی زندگی کے مسئلے حل ہوں گے, اجتماعی اور انفرادی مسائل کا حل اللہ پاک کریں گے, اور سوئی سے لے کر جنت فردوس تک جانے کے درمیان کے جتنے مسائل ہیں, جتنی ضروریات ہے اور جتنی اس کی زندگی کی شب و روز ہے, ان تمام کے مسائل کا حل اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے انسانوں کو بتلا دیا, اور اس کی پہلی شرط لگائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ یقین کے بنانے کی ایک دعوت ہے. ایسے کہ ایسے اللہ پاک نے آخرت کے تذکرے, مرنے کے بعد کی زندگی کے بیانات کے پہلے اللہ پاک نے کیسی زندگی گزارے, مسلمان کیسا کاروبار کرے, مسلمان اپنے, اس کو تذکرہ ہی نہیں کیا. سب سے پہلی بات یہ بتلائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اے قیامت تک آنے والے مسلمان, تیری اپنی زندگی کا ایمان اس کتاب کے ذریعے سے, اللہ کے احکامات کے ذریعے سے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اگر تم کامیابی چاہتے ہو, اگر سربلندی چاہتے ہو, اگر عزت کے مینارے پر بیٹھنا چاہتے ہو, دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہو, اللہ کی طرف سے برکتیں اتاروانا چاہتے ہو, ساری دنیا کے انسانوں کو اطاعت اور فرما برداری کا سبق سکھلانا چاہتے ہو, تو تم اللہ کے بن جاؤ, اللہ پاک تمہارے بن جائیں گے. اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے ہم تمام کو ایسا نسخہ عطا فرمایا ہے, ہمیں دائیں اور بائیں, اوپر اور نیچے دنیا کے کسی نادان انسانوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا, ایک اکیلے اللہ پر یقین جمانا, سب سے پہلی دعوت ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ بچہ جس دن پیدا ہوا ہے اس کے کان میں پہلی دعوت اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں, اللہ سب سے بڑے ہیں. پھر اس کو کہا گیا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اے بچہ, تو دنیا میں بڑا ہوگا, تو ڈاکٹر, وکیل, انجینئر بنے گا, اور تجھ سے مسائل دنیا کی چیزوں سے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے, کھانے سے پیٹ بھرتا ہوا نظر آئے گا, دوائوں سے شفا ملتی ہوئی نظر آئے گی, دکان سے روزی ملتی ہوئی نظر آئے گی, بھینس سے دودھ نکلتا ہوا نظر آئے گا, لیکن تیرے اندر کا یقین یہ ہے, اور اس بات کی گواہی, اور تیرے کو اپنے پہلے دن کا سبق سکھلایا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آگے اللہ پاک کی طرف سے پہلے دن کا سبق ہے. پہلے دن اس کے کانوں کے ذریعے سے دلوں کی گہرائی تک پہنچایا جا رہا ہے. ابھی کوئی کان میں آواز نہیں آئی, ابھی دنیا کے تذکرے نہیں ہوئے, اور انسانوں کے نفع اور نقصان کی شکلیں نہیں آئی, اور چیزوں سے بننے کی باتیں نہیں آئی. اس سے پہلے اللہ پاک نے اذان کے ذریعے سے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس بات کی گواہی دے دے اور تو اقرار کر لے, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں.
اب تیری کامیابی سوائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا چلنا، تیری شادی، تیری خوشی، تیری غمی، تیری کمائیوں کے نقشے، تیری خرچ کرنے کی لائنیں، تیرے کپڑے پہننا، تیرا اپنا لباس کے ساتھ کی زندگی، تیری خوشی اور غمی اور تیری پیدائش سے موت تک کی زندگی، صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی۔ اگر مالدار ہے مالداری میں کامیابی چاہتا ہے، اور اگر غریب ہے غربت میں کامیابی چاہتا ہے، اگر تو حاکم ہے حکومت میں کامیابی چاہتا ہے، اگر تو محکوم ہے محکومیت میں کامیابی چاہتا ہے، تو تیری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنانی پڑے گی۔ یہ پہلے دن کا سبق ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پہلے نماز کو لائے، اس کے بعد کامیابی کو لے کر آئے۔ اے انسان، تیرے کو دکان میں، تیرے کو ملازمت میں، تیرے کو فیکٹری میں، تیرے کو نوکری میں، تیرے کو وراثت میں، تیرے کو سونے اور چاندی میں، تیرے کو پیٹرول میں اور دنیا کی چیزوں میں کامیابی نظر آئے گی، لیکن سن لے، کان کھول کے سن لے، آ نماز کی طرف، اور نماز کی برکت سے تیری کامیابی اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک کا ایک نظام۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پہلی آواز، جب اللہ پاک نے وانذر عشیرتک الاقربین، جب اللہ پاک نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، آخرت کی تذکرہ کر کے مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیاب آنے والی چیزیں ان کے سامنے رکھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر سب کو جمع کیا، اور آپ نے مثالیں دے کر بتلایا کہ بھئی میں کون ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے پوری زندگی صداقت کے ساتھ گزاری ہے، آپ نے پوری زندگی امانت کے ساتھ گزاری ہے، آپ کے متعلق غلط کی اور جھوٹ کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر میں تمہیں بتلاؤں کہ پیچھے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے اور وہ تمہارے پر حملہ کرے گا، کیا میری بات کو تسلیم کر لو گے؟ یہ تمام تذکرے کرنے کے بعد اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلانے کے لیے جو پہلی دعوت دی ہے، وہ انسانوں کو اور رشتہ داروں کو اور اپنے خاندان کو اور قریش کو دعوت دے کر یوں کہا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس کلمے کا یقین بنا لو، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی کو بنائے گا۔ بنانے والا اور بگاڑنے والا ایک اکیلے اللہ ہے۔ آسمان سے بارش کا نظام اللہ چلاتے ہیں، زمین سے غلہ، اناج، پھل، فروٹ، ترکاریاں اللہ پیدا فرماتے ہیں، اس میں مٹھاس اللہ بڑھتے ہیں، اس کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، جس کی مقدر کی روزی ہوتی ہے وہاں تک اللہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں۔ اس کے پہلے دن کا سبق ہے یہ، جس دن بچہ مدرسے میں داخل ہوا، آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان لایا میں اللہ پر، ایمان لایا میں فرشتوں پر۔ استاد نے اس کو پہلے دن سکھلایا ایمان مجمل اور ایمان مفصل کے ذریعے سے۔ پہلے دن کا سبق ہے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر۔ ارے بولو ایمان کس پر لائے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ جو کچھ دنیا میں شکلیں اچھی یا بری آتی ہے وہ تو سب اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ اے انسان، کسی اور نسبت کی طرف تیرے کو متوجہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے یہ ہو گیا، اس کے کرنے سے یہ ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جات بھائی سے فرمایا، احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر لے، اللہ تیری حفاظت کریں گے۔ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اگر تیرے کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو ساری دنیا کی طاقتیں بیکار۔ اس کے پہلے دن کے سبق ہے، اس کو پہلے دن ایمان سکھلایا جا رہا ہے۔ اس کو جہاں 360 معبود رکھے ہوئے ہیں،
یہ کھلانے والا، یہ پیدا کرنے والا، یہ بارش کے برسانے والا، یہ سورج کے نظام کو چلانے والا، الگ الگ نام دے کر، اور کہا ان اول بیت وضع للناس، جو بیت اللہ ہدایت کا مرکز ہے اور جہاں سے برکتوں کے دہانے پوری دنیا میں اللہ پاک نے پھیلائے ہیں، اس مقام کے اوپر 360 معبود رکھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کا بت الگ ہے، ہر خاندان کا بت الگ ہے، ہر گھر میں بت الگ ہے، ہر ایک کا بت الگ ہے، ان کے دل و دماغ کے اندر بت بھرے ہوئے ہیں، اور تصورات یہ ہے جس دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ایک اکیلے سے اللہ سے ہونے کا یقین، ان تمام چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ ہی کی ہے، اس وقت کے اندر کفار مکہ کی زبان سے جو لفظ نکلے ہیں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں بیان کیا، اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، وہ تو گلے میں اترنے والی بات ہی نہیں تھی۔ اس لیے دوستو بزرگوں، سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہم تمام کو ایمان عطا فرمایا، اور صحابہ کرام نے کر کے بتلایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، تاجر بننا کوئی غلط بات نہیں ہے، وکیل، ڈاکٹر، انجینئر بننا کوئی بڑی غلط بات نہیں ہے، حکومت کا چلانا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی گزرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا، 100 اونٹ کا تجارتی قافلہ آیا، اونٹوں کا، اور اونٹوں میں سامان بھرے ہوئے ہیں، اور کتنے؟ بولے 100 اونٹ آئے۔ بہت بڑے تاجر تھے، مدینے لوگ آتے تھے کہ بھئی بہت بڑا تجارت کا قافلہ آیا ہے اور بہت بڑا مال منڈی میں پہنچا ہے، چلو بھاؤ کر کے اب ان سے ہول سیل میں خریدے۔ تو ایسے 4-5 بیپاری تھے کہ جو پورے سامان کو خریدنے کی طاقت رکھتے تھے، آ کر کہنے لگے اے عثمان کیسے دو گے؟ حضرت عثمان نے کہا آپ کیسے لوگے بولو؟ ایک نے کہا 10 کے 11، تم جو آئٹم 10 روپے کی لے کر آئے ہم اس کو 11 روپے میں خریدیں گے۔ بولے نہیں۔ دوسرے نے کہا 10 کے 12 لے لو، 20% نفع ہوا۔ 10 کے 12 لے لو، بولے نہیں۔ اچھا 10 کے 13 لے لو، ارے بولو کتنے ٹکا نفع ہوا؟ بولو لگ بولو نہیں، 30%۔ 10 کے 13 لے لو، نہیں۔ اچھا بھائی 10 کے 14 لے لو، بولو کتنے ٹکے ملے؟ ارے بولو 40%۔ میں اور آپ ہوتے تو اچھا تھا جلدی۔ ہمارے ایک رشتہ دار کہتے تھے کہ چور اور نفے کو جلدی سے پکڑ لینا چاہیے، چور کو بھی جلدی سے پکڑنا چاہیے، اور جو چیز کا نفع ملتا ہے اس کو بھی بولو باندھ دینا چاہیے۔ بولے اس سے بھی زیادہ قیمت لگ چکی ہے۔ اب وہ بیپاری سوچنے لگے کہ ہم 5 آدمی ہیں، 10 کے 11، 10 کے 12، 10 کے 13، 10 کے 14، اب یہ تو منع کر رہے ہیں، اب ایک باقی رہ گئے۔ اس نے کہا چلو، حضرت عثمان سے کہا چلو دل کھول کر 10 کے 15 لے لو۔ ارے بولو کتنا منافع ہے؟ 10 کے 15، 10 روپے کے مال کے کتنے بولو؟ لاکھ روپے کے کتنے؟ اور 1 کروڑ روپے کے کتنے؟ بولے نہیں، اس سے بھی اونچی قیمت لگ چکی ہے۔ اچھا ایسا تو کون بیپاری ہوگا؟ ہول سیل میں تو ہم 5 ہی آدمی ہیں۔ ارے ہوتا ہے نا، موبائل کے بیپاری تو ہم 5 ہی ہیں مثلا۔ 10 کے 15، بولے اس سے اوپر قیمت لگ چکی ہے۔ ارے اس سے اوپر کس نے دیا؟ کون پیدا ہوا؟ کون نیا ہول سیل کا تاجر ہمارے مدینے میں آ گیا کہ جو 10 کے 15 کی جگہ پر اس سے اوپر لگی؟ بولے حضرت عثمان بتلا دو۔
کہ 10 کے 15 دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے اوپر بھاؤ کس نے لگایا؟ تو ان کا یقین تو آخرت پر تھا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ پہلے دن کا سبق تھا کہ جو کچھ اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے سے بتلایا ہے اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. اور قرآن پاک کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک لے کر آئے گا اللہ ایک کا کتنا دے گا؟ ارے بولو کتنے ٹکے ہوئے؟ ارے بولو، ایک پر ایک ملتا تو 100 ٹکے، اور ایک پر 2 ملتا تو 200 ٹکے، اور ایک پر 8 ملتے تو 800 ٹکے، اور ایک پر 10 ملا تو ارے بھائی ایسا تو کون ہے؟ وہ تو 10 روپے پر ملتے تھے، اور یہ 1 کے 10 گنا. بھائی یہ کس نے لگایا؟ بولے میرا اللہ نے لگائی. یہ قیمت کس نے لگائی ہے؟ اور قحط کا زمانہ ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، مدینہ منورہ میں قحط پڑا ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس تنگیاں ہیں اور اناج کی کوئی شکل نہیں ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا یہ 100 اونٹ اور اس کے اوپر جو کچھ ہے یہ مدینہ کے تمام گھروں میں پہنچا دیا جائے. یقین دوستو بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے وقت کے اندر سوئے ہیں. مدینہ مکہ مکرمہ میں چاروں طرف سے کفار مکہ نے پلان بنا دیا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، آج تو نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو قتل کر دینا ہے. کون کرے گا؟ بولے سب قبیلے کے سردار آ جاؤ. نظام اللہ پاک کا. کیسے کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ارے بولو دنیا میں کوئی کسی کو بغیر اللہ کی مرضی کے مار سکتا ہے؟ اب وہ مشورے کرتے رہے اور مشورے میں پوری رات گزر گئی. یعنی پورے خاندان کے بڑے سردار تو پہنچ چکے ہیں، اب مشورہ کر رہے ہیں. حیات الصحابہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ پوری رات گزر گئی اور ان کا مشورے کا اینڈ نہیں آیا. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے. کیا حکم ہے؟ ان تمام کے بیچ کے اندر سب موجود ہے، سب کے ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے، لیکن بولو نظام چلانے والا کون ہے؟ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ قادر مطلق کون ہے؟ انسانوں کے مسائل کو حل کرنے والا کون ہے؟ ایک اکیلا اللہ ہے. ہماری نگاہ ایک اکیلے اللہ پر جمع ہے، بس دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہیں اور ان کے پاس سب کچھ ہے اور سب مل کر نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر ہے. لیکن سب بھول گئے کہ پہلے دن کا سبق ہے آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر. دیکھنے والے تو کیسے، سننے والے تو کیسے، مسائل کا حل کرنے والے تو کیسے، روزی کا نظام چلانے والے تو کیسے، دنیا کے انسانوں کو پکڑنے والے تو کیسے، بارش کے برسانے والے کیسے کیسے بارش کو برسا رہے. ہر بارش کے قطرے کے ساتھ اللہ پاک ایک فرشتے کو اتارتے ہیں اور جو دانہ زمین سے پیدا ہونے والا ہے یہ فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، اس زمین کو پھاڑے گا، اس میں سے کوپن کو نکالے گا، پھر جس کی مقدر میں دانہ ہوگا پھر اللہ پاک کا نظام چلے گا اور ڈالیاں اور درخت اور اس کی بنیادیں اور یہ ہوتے ہوتے پھر اس کو پکائے گا، پھر اللہ اس کی مٹھاس کو بھرے گا، پھر اس کی حفاظت تمام جانوروں سے اور تمام پرندوں سے کرتے کرتے جس کی مقدر کا دانہ ہے اس کی گوڈاؤن جو ہول سیل کیے وہاں تک یہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے پہنچائے گا، پھر وہاں سے دکان تک آئے گا، پھر دکان سے گھر تک پہنچے گا، گھر سے اس کی پلیٹ تک پہنچے گا اور پلیٹ سے اس کے ہاتھ کے لقمے بنا کر اور لقمہ کھا کر جب تک اس کے منہ میں لقمہ نہیں جائے گا وہاں تک وہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ پہلے دن کا سبق ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ چاروں طرف سے ہے، اب اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے
اے نبی جی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کنکریاں ہاتھ میں لے لو، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، آپ ان تمام کے اوپر ڈال دو، اللہ پاک نے سب کی بینائی کو ٹیمپریری ختم کر دیا۔ ارے بولو سب کو اندھا کس نے کر دیا؟ آنکھیں کھلی ہے لیکن دیکھنا بند ہے۔ اب اسی حالت میں صبح ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ اب جا کر دیکھا تو آپ کے بستر تک پوری رات مشورہ چلا، پورا نظام چلا، اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اپنے حبیب کی حفاظت کا پورا نظام بتا کر قیامت تک کے لیے انسانوں کو بتلا دیا۔ حفاظت کرنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ لہو موقبات من بین یدی ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، دائیں اور بائیں اللہ نے فرشتوں کا نظام چلایا ہے جو اللہ کے حکم کی بنیاد پر حفاظت کرتے ہیں۔ اب صبح میں حضرت علی کے پاس پہنچے، بستر پر دیکھا کون ہے تو بولے علی سوئے ہیں۔ ارے بھائی اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو حضرت علی کو بھی معلوم نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کا یہ مسئلہ تھا کہ بھئی آپ آگے بڑھ کر غار ثور میں داخل ہو جاؤ، لیکن کسی انسان کو تو پتا نہیں۔ جلدی سے لوگوں نے اٹھایا، اے علی یہ تو اللہ کے نبی کا گھر ہے، اللہ کے نبی کا بستر ہے، کہاں ہے حضور اقدس محمد ابن عبداللہ کہاں ہے؟ بولے میرے کو معلوم نہیں۔ اب یہ پریشان ہو گئے، اب کسی نے اعلان کر دیا 100 اونٹ ملیں گے۔ دنیا میں آخری جو ہتھیار ہے وہ لالچ اور انعام کا ہتھیار ہے۔ اب چاروں طرف سے لوگ چلے، کس کی تلاش میں چلے بولو؟ لیکن جس کی حفاظت اللہ کرے ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو تلاش نہیں کر سکتی۔ اب یہ پہنچے دائیں بائیں اوپر پورب پچھم شمال جنوب سب جگہ پہنچتے گئے۔ کیا بات ہو گئی؟ بولے نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو لے کر آئیں گے، ہم کو 100 اونٹ ملیں گے۔ یہاں تک کہ غار ثور کے منہ تک پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی تو رات کو چلے تھے اور رات ہی کو پہنچ گئے غار ثور کے اندر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق غار ثور میں آرام فرما ہے اور کفار مکہ پہنچ چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق حفاظت کے اندر انتظار میں ہے، آپ کی گود کے اندر اللہ کے نبی آرام فرماتے ہیں۔ اور ایسے وقت کے اندر دیکھا اے اللہ کے نبی اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے قیامت تک کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سبق سکھلا دیا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بنے گا بولو اللہ پاک بھی اس کے بن جائیں گے۔ اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، غم کرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ اے اللہ کے نبی بالکل قریب آ گئے، اور یہ اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے تو یہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے قیامت تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایمان کی باتیں بتلاتے ہوئے ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ ان کی نگاہ کو نیچی کرنے والی ذات بولو کس کی ہے؟ اللہ ان کی نگاہوں کو نیچی ہونے نہیں دیں گے، اور جب نگاہ نیچے نہیں ہوگی یہ ہم کو دیکھیں گے نہیں، یہ ہم کو دیکھیں گے تو ہم پکڑے نہیں جائیں گے۔ نظام تو اللہ چلائیں گے۔ ابو بکر لا تحزن، پہلے خوف کو دور کرا دیا، گھبرانے کی بات نہیں۔ پہلے دن ایمان کو سکھلا دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ربضہ میں ہے، مکہ اور عراق کے درمیان کے ایک جگہ تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کچھ مصلیت کی وجہ سے بولے تم جنگل میں قیام کر لو۔ اب یہ جنگل میں قیام ہو رہا ہے، جنگل میں قیام کے درمیان کے اندر زندگی گزر رہی ہے، اور زندگی گزرتے گزرتے آخری مرحلے تک پہنچ گئے۔ اب بیمار بھی ہو گئے، سکرات بھی طاری ہونے لگی، ایک بیٹی ہے ایک بیوی ہے۔
حج کا زمانہ پورا ہو گیا، آنے جانے والے بیت اللہ کی طرف، عراق سے آنے والے مقام ربضہ تک پہنچتے تھے اور اس سے آگے بڑھتے تھے. اب راستہ بالکل کوئی ایک آدمی بھی نہیں. اب بیوی رونے لگی، واہ کربا واہ حزما. شوہر نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ ارے بھائی ایسی حالت آ گئی، سکرات کیا آ گئی، تمہاری موت آ جائے گی اور جنگل بیابان کے اندر ہے، کوئی جوان بیٹا نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، آنے جانے والا راستہ سمسام ہے. آپ کی انتقال کے وقت کے اندر کون آپ کو غسل دے گا، کون آپ کو کفنائے گا، کون آپ کی جنازے کی نماز پڑھے گا اور کون آپ کو دفن کرے گا؟ کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آ رہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود بھی بولو کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات. بیوی رونے لگی اور یہ ان کو تسلی دینے لگے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. بیوی نے پوچھا کیوں نہیں گھبرائے؟ آپ اکیلے ہو، کوئی مرد نہیں، آنے جانے کا راستہ بند ہو گیا، کوئی مسلمان انسان نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ کی زندگی کا آخری وقت ہے اور آپ کہتے ہو رونا نہیں. بولے سن، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو کیا بات ہو گئی؟ بولے ہم کچھ آدمی تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی اس حالت میں مرے گا، آخری دودھ پیے گا، تم میں سے ایک آدمی فلاں حالت میں مرے گا اور تم میں سے فلاں آدمی. اور یہ تذکرہ کرتے کرتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک آدمی اکیلا، یعیش وحیدا، اکیلا زندگی گزارے گا، ویموت وحیدا، اکیلے اس کی موت آئے گی، ویحشر وحیدا، اور اکیلا اس کا حشر کیا جائے گا، ویصلی علیہ طائفۃ من المؤمنین، اور مسلمانوں کی ایک جماعت ان کی جنازے کی نماز پڑھے گی. بیوی کہنے لگی کوئی نظر نہیں آ رہے، اور یہ بڑے میاں کیا کہنے لگے؟ تو پھر کہا نہ میں جھوٹ کہتا ہوں نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، اکیلی زندگی گزارے گا، تم میں سے ایک آدمی اکیلا زندگی گزارے گا، اکیلی اس کی موت آئے گی، اکیلا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت جنازے کی نماز پڑھے گی. جا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جنگل کے کنارے پر چلی جا اور کچھ مسلمان نظر آوے ان کو لے کر آ. ارے بولو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں. اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو بات نکلی ہے وہ بات یقینی ہے. ساری دنیا کی آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہے، ساری دنیا کی زبانیں غلط بول سکتی ہے، میرے نبی کی بات کبھی بھی غلط ارے بولو نہیں ہو سکتی. میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی انسانوں کو نجات دے گی اور جھوٹ انسانوں کو ہلاکت میں ڈالے گی. میرے نبی کے اوپر جو آیت اتری ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو بڑھائیں گے. ساری دنیا میں کتنے ہی پروپیگنڈے ہو جاوے اور ساری دنیا میں کتنا ہی بینکوں کا نظام ہو جاوے اور ساری دنیا میں کتنا ہی سودی نظام ہو جاوے، لیکن اللہ پاک کی قیامت تک کے لیے جو فیصلہ ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور ہم صدقے کو بڑھائیں گے. قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی کی بات یقینی ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حارثہ بن نعمان، ان کی آنکھیں چلی گئی، زندگی کا آخری وقت ہے. انہوں نے اپنے گھر کے دروازے سے، اپنے گھر سے لے کر دروازے تک ایک رسی باندھ دی. گھر والوں نے کہا بھائی رسی کی کیا ضرورت ہے؟ بولے تم دیکھتے رہو. اب جب کوئی ساحل آتا تو یہ رسی پکڑ کر جاتے اور اپنے ہاتھوں سے ساحل کو دیتے. گھر والوں نے کہا ہم بیٹھے آپ کی خدمت کے لیے، آپ کو جس کو جو دینا ہے آپ ہمیں دے دو، ہم انشاءاللہ پہنچا دیں گے. بولے نہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے غریبوں کو اور فقیروں کو صدقہ دیتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کی بری موت سے حفاظت کرے گا. اب یہ یقین ہے.
ایسی حالت میں بیمار ہے، کمزور ہے، نابینا ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا بندہ 50 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، 50 سنہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کی طرف سے حاسبتہ حسابا یسیرا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا میں اس کا حساب آسان کر دوں گا۔ کتنے سال کی عمر میں بولو؟ جس کی عمر کتنی ہو گئی؟ ارے بولو 50 سال والے خوش ہو جاؤ کہ جس کو اللہ پاک نے 50 تک ایمان کی حالت میں پہنچا دیا، اللہ اس کا حساب بولو آسان کرے گا۔ اے اللہ تو میرا حساب آسان کر دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگی اے اللہ کے نبی حساب یسیر اور حساب مشکل کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ پاک کہہ دے وے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، تو نے یہ گناہ کیا، یہ تو حساب یسیر ہے، اور اگر اللہ پاک کی طرف سے پوچھ لیا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، یہ مشکل حساب ہو جائے گا۔ ارے بولو کوئی حساب دے سکے گا؟ ہم نے تم کو پانی دیا، ہم نے تم کو آنکھیں دی، ہم نے تم کو یہ دیا، ہم نے تم کو تندرست دی، ہم نے تم کو دین کا ماحول دیا، ہم نے تم کو دعوت کی محنت دی، ہم نے تم کو قرآن دیا، ہم نے تم کو اللہ کے نبی دیے، ہم نے تم کو دعوت کا زمانہ دیا، ہم نے تم کو سورت مرکز پہ بلا کر بٹھایا، یہ تمام نعمتیں ہیں۔ اللہ پاک آدمی کو کہیں گے ہم نے تیرے کو یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، اے میرے بندے اس کا حساب دے دے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو نے آنکھوں کا حساب دے دے، ارے تو پانی کا حساب دے دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی حالت کے اندر جبکہ فقر و فاقہ تھا اور کسی صحابی نے ان کو بلایا اور کچھ کچی اور پکی کھجوریں رکھی، اللہ کے نبی نے کچھ اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے پہنچا دیا اور پانی ٹھنڈا دیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بندو، میرے امتی، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اے اللہ کے نبی بھوک کی حالت میں اور کھجور بھی پیٹ بھر کر نہیں ملی اور پانی بھی بہت مشکل سے ملا ہے اور یہ بھی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے میدان کے اندر ایک ایک نعمت کے متعلق اللہ پاک سوال کرے گا۔ ایک محنت اللہ پاک کی طرف سے ملی، اللہ پاک نے ایک زندگی ہم تمام کو دی ہے اور اس کی شکر گزاری کے لیے اللہ پاک نے ایمان عطا فرمایا ہے، اور پھر ایمان کے اوپر محنت کرنا یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو بھیجا، کوئی اسباب نظر نہیں آتے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا، ارے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جو آدمی اللہ کا بن جائے گا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بنے گا، بولو اللہ کیا بن جائیں گے؟ اللہ اس کے بن جائیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کو شوہر نے، حضرت اوس نام ہے اور یہ عورت کا نام خولہ ہے، اس وقت کے اندر طلاق کا نظام یہ تھا اگر کوئی یوں کہہ دے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر طلاق واقع ہو جائے۔ اب شوہر نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، کس کو کہا بولو؟ اپنی بیوی کو کہا، یہ اس وقت کی طلاق ہے۔ اب یہ تو آئی دوڑتے دوڑتے اللہ کے نبی کی خدمت میں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ میں اپنے بالوں کی کنگھی کر رہی تھی اور عورت آ کر، اللہ کے نبی بھی موجود ہے، اور وہ عورت آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ ارے بھئی کیا ہو گیا؟ بولے میرے شوہر نے میرے کو یوں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے۔ اے اللہ کے نبی، اب یہ تو مسئلہ تو ظاہر تھا، زمانے جاہلیت کی طرف سے پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو بولو اس پر کیا ہو جائے گا؟ طلاق واقع ہو جائے گا۔ ابھی اسلام میں کوئی معقول حکم نہیں آیا
اے اللہ کے نبی میں تو پریشان ہو گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، حرمت علی، تو اپنے شوہر پر حرام ہو گئی. اور یہ چلی رہی تھی، یہ بات تو چلی رہی تھی جب تک کہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم نہیں آتا ہے تو وہ بات تو چلی رہی تھی. اے اللہ کے نبی میں بوڑھی ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں دوسری شادی کے قابل نہیں، اور میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ اے اللہ کے نبی نظر ثانی کرو. کون کہتی ہے بولو؟ عورت کہتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تو اس پر حرام ہو گئی، تیرے اوپر طلاق واقع ہو گئی. اے اللہ کے نبی نظر ثانی کرو. آپ نے 2 یا 3 مرتبہ کہہ دیا. اب اس کے بعد بھی وہ عورت آ کر کہنے لگی اے اللہ کے نبی کچھ دیکھو، کچھ رستہ نکل جاوے، میں بوڑھی ہو گئی، بچے چھوٹے ہیں، دوسری شادی کے قابل نہیں ہوں. اللہ کے نبی خاموش ہو گئے. پھر اس نے کہا اللہ کے نبی خاموش رہے، لیکن اس نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق بنایا. کس کے ساتھ تعلق بنایا تھا بولو؟ یہ دعوت کی مبارک محنت کی پہلی شرط ہے کہ آدمی اللہ کا کام کرے اور اللہ کے ساتھ کا یقین بناوے. ابھی ہم لوگ ایک جگہ جا رہے تھے، ایک رشتہ دار نے کہا مولانا میرا بیٹا بہت بڑی کمپنی میں اس کو جاب مل گئی. میں نے کہا ہم بھی بہت بڑی کمپنی کو لے کر چلتے ہیں. بولے ہاں ہماری کمپنی کا تو ہمارا کمپنی کا مالک تو انسان ہے، اور تمہاری کمپنی کا مالک کون ہے بولو؟ اس نے کہا میرے کو لوگ کیا سوچتے ہیں. بولے ہماری کمپنی کا مالک کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بیٹے کی کمپنی کا مالک تو انسان ہے، لیکن تم جو کمپنی میں کام کرتے ہو اس کمپنی کا مالک کون ہے بولو؟ اور جس کا مالک اللہ ہو بولو اس کو کبھی گھاٹا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. تو اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی خاموش ہے. اچھا تم میری بات کو نہیں سنتے ہیں تو میں اللہ سے بات کروں گی. کس نے کہا؟ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں؟ ارے بولو، میں اور آپ کہہ سکتے ہیں. ایک جماعت گئی بہت بڑے ملک کی ویزا کے لیے. بہت بڑے ملک کی ویزا کے لیے انہوں نے کہہ دیا بھئی آپ میری طرف دیکھو، یہ تو ہوتا رہے گا. انہوں نے کہہ دیا آپ کو ویزا نہیں ملے گی. آپ کو بولو. تو وہ مجمع باہر آ گیا. جو ویزا لینے کے لیے 8 آدمی گئے تھے وہ باہر آ گئے، اور باہر انہوں نے چٹائی بچھا کر تعلیم شروع کر دی، نماز شروع کر دی، اللہ سے مانگنا شروع کر دیا. اب 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اب سب آتے گئے، بھئی امامہ باندھ کر، اور یہ ماشاءاللہ داڑھی والے، اور یہ نماز پڑھ رہے. ارے بھائی ان کو تم سمجھاؤ، ہمارے لیے تو مشکل ہے. تو وہاں سے نکل کر آدمی آیا اور آدمی کہنے لگا ارے بھائی صاحب تم کو ویزا نہیں ملے گی، میں نے تم کو منع کر دیا نا. تو یہ جماعت کے امیر صاحب نے کیا کہا؟ بھائی تمہارے ہاتھ میں تو کچھ ہے ہی نہیں. کیا کہا؟ تمہارے ہاتھ میں تو بولو. ارے بھائی میں مین ہوں، میں اس ایمبیسی کا مین آدمی ہوں، اور تو کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہی سب کچھ ہے. میں جس کو چاہوں اس کو ویزا دوں، اور میں جس کو چاہوں اس کو ویزا نہ دوں. یہ جماعت کا ساتھی کہنے لگا تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، کسی اور کے ہاتھ میں. بہت سمجھایا، اس کی طرف سے ایک ہی جواب تھا. کیا تھا؟ بولے اللہ کے نبی کے اوپر یقین تھا، اور اللہ کے نبی کی حدیث پر یقین تھا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اگر تجھے مانگنا ہے ایک اکیلے اللہ سے مانگ. اگر تم مدد کا محتاج ہے ایک اکیلے اللہ سے مدد مانگ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد ارے بولو مانگے.
थोड़े दिन हुए ये इनके ऊपर वालों तक शिकायत पहुंची गई, यार ये कुछ लोग खड़े हैं और बैठे जिक्र करते, नमाज पढ़ते, दुआ मांगते और बिल्कुल हमारी एम्बेसी के सामने बैठ गए। हम इनको समझाते, वो कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं, तो तुम्हारे हाथ में, तुम ऊपर के लोग हो, चलो तुम आ जाओ। तो उसका पूरा इलाके का सबसे बड़ा आदमी आया और आकर यूं कहा कि भाई साहब क्यों बैठे हो? बोले हम तो वीजा के लिए बैठे हैं। अच्छा भाई तुमको मना कर दिया? बोले इनके हाथ में नहीं है। अच्छा बोले मैं इस पूरी इलाके का और इस पूरी इलाके की जो हमारे हाथ में जो हमारी जिम्मेदारी, उसका मैं सबसे बड़ा हूं, मैं फला जगह से आया हूं और मेरा भी फैसला है कि भाई वीजा तुमको नहीं मिलेगी। तो उनका यकीन किस पर था बोलो? उन्होंने कहा तुम्हारे हाथ में भी कुछ नहीं। अरे मैं सबसे बड़ा हूं और ये जितने हैं ये मेरे अंडर की ऑफिसें हैं और मैंने इनको निमणुक किया है, मैंने इनको बिठाया है और अगर कोई मसला होता है तो मेरी तरफ आता है। ये तुम्हारा मसला आया तो मैं वहां दूर से आया हूं और मैं इन तमाम का हेड हूं और मैंने फैसला कर दिया है कि वीजा तुमको नहीं मिलेगी। वो कहने लगा तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। अरे बोलो किसके हाथ में है? निजाम किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में। उसने देखा कि यार हमारे लोग घबरा रहे हैं, हमारे लोग आना बंद कर दिया और ये यहाँ से हटते नहीं है। और अरे भाई अल्लाह के वास्ते तुम चले जाओ। बोले हम तुमसे कहाँ कुछ कहते हैं, हम दोबारा तुम्हारे पास आए इसलिए कि तुम्हारे हाथ में, बोलो तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और जिसके हाथ में है हम उसको मनाते हैं। जिसके हाथ में है, बोलो सब कुछ किसके हाथ में? पूरी दुनिया का निजाम किसके हाथ में? औलाद का देना किसके हाथ में? मसाइल का हल करना किसके हाथ में? बीमारी का दूर करना किसके हाथ में? तंदुरुस्ती का देना किसके हाथ में? और दुनिया और आखिरत का निजाम चलाना किसके हाथ में? इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। बोले तुम्हारे हाथ में तो कुछ भी नहीं। उसने बुलाया अंदर, ये हटने वाली कौम है नहीं और वो तो दुनिया की लाइन से सोच रहा है, ये तो पागल हो गए। सब कुछ मेरे हाथ में है और ये मेरे को कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। और सबको बुला कर लाओ तुम्हारा पासपोर्ट और धड़ाधड़ वीजा और सिक्के लगाकर दे दिए और कहने लगा अरे भाई मेरा शुक्रिया अदा करो कि मैंने तुमको वीजा दे दिया। बोले ठीक है तुमने ठप्पा लगा दिया, वरना तुम्हारे हाथ में तो है ही नहीं। अरे भाई मैंने तुमको दिया, बुलाया, सिक्के लगा दिए और तुम कहते हो, बोले तुम्हारे हाथ में नहीं है तो वे किसके हाथ में है? अब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू कर दिया। पूरा निजाम अल्लाह के हाथ में। आसमान अल्लाह ने बनाया, जमीन अल्लाह ने बनाई, तो पूरी दुनिया का निजाम और पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने वाला बोलो कौन है? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। तो हजरत खौला कहने लगी अल्लाह के नबी मैं बूढ़ी हो गई, अब मेरे पास बच्चे और मेरी शादी नहीं होगी। अल्लाह के नबी खामोश हो गए। लेकिन अल्लाह के साथ ताल्लुक, किसके साथ ताल्लुक बोलो? एक आदमी जा रहा था और आवाज आई बादल में, फुला के खेत में बारिश को बरसा दो। अरे भाई ये कहां से टेलीफोन आया? ये हुक्म कहां से आया? अरे बोलो हुक्म कहां से आया? अब उसने कहा कि अब देखा तो बारिश, अबर आया, बादल आए, बारिश गिरा और पहाड़ी पर से एक नाले पर गिरा और उस नाले से चला तो इसने कहा कि देखो तो सही वो आदमी कौन है जिसके नाम के साथ आसमान में आवाजें लग रही है। तो जाकर देखा तो एक आदमी के खेत में ये पूरा पानी पहुंच रहा है और वो इंतजार में बैठा है। अब उसके पास तो कुछ भी नहीं। क्यों? इसलिए कि उसने तो अपने रब को यकीन के साथ माना है। वही जा साल तफस्सलिल्लाह, अगर तुझे मांगना है एक अकेले अल्लाह से मांग ले। ये जब पहुंचा और उसने अपना रास्ता तैयार करके रखा था, पानी की लकीर यहाँ गई, पानी वहां गया, पानी वहां गया, जैसे दुनिया में ट्यूबवेल और सबमर्सिबल पंप वाले उसका पूरा इंतजाम करते हैं। और ये बैठे बैठे देख रहा है, अरे भाई तेरा नाम क्या है? तो ऊपर से आवाज आई थी अब्दुल्ला मसलन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। अरे तेरे नाम की आवाज ऊपर चल रही है,
کیوں؟ من کان للہ کان اللہ لہو، جو آدمی اللہ کے ساتھ اپنا تعلقات جوڑے گا نظام اللہ پاک اس کا صحیح کر دیں گے۔ من اصلح، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ صحیح کر دے گا، اللہ اس کے اور بندوں کے درمیان کے معاملے کو بولو صحیح کر دے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاہی خاندان کے آدمی، جب عطر لگا کے نکلتے تھے تو لوگوں کو پتا چل جاتا تھا یہ کون؟ عمر ابن عبدالعزیز نکلا ہے۔ ایسے ابا پہنتے تھے، ایسا پائجامہ پہنتے تھے جو تخنوں سے نیچا تھا۔ ایک بزرگ نے کہا ارے بھائی صاحب تخنوں کے اوپر تھوڑا سا کر لے، خبردار آج کے بعد کبھی تو نے میرے کو کیا ہے تو گردن در سے جدا ہو جائے گی۔ سلیمان بن ملک کا انتقال ہو رہا ہے، بہت بڑا اس نے جو بھی کام کیا۔ اس کے وزیر نے کہا ارے بھائی کوئی مرتے مرتے اچھا کام کر لے تاکہ اللہ کو رحم آ جاوے۔ مرتے مرتے بولو، ارے بولو، مرتے مرتے 4 مہینے لگا لے اللہ کو رحم آ جاوے۔ ارے بولو نہیں، مرتے مرتے تم کو ہم کہاں کم مر رہے، تو میں اور آپ مریں گے نہیں۔ ارے بولو کون کون مرے گا؟ ارے بولو نہیں۔ تو اس نے یوں کہا کہ مرتے مرتے کچھ اچھا کام کر لے۔ اس کو اپنے بیٹے کو خلافت دینی تھی، لیکن اس نے دل میں ٹھان لیا اور اس نے یوں کہا وہ اپنا سیکریٹری کو کہ اب میں ایسا عمل کروں گا کہ انشاءاللہ میرے نفس کو ذرہ برابر بھی دخل نہیں ہوگا۔ اور اس نے ایک پرچہ بنایا، میرے انتقال کے بعد عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ بنیں گے، اور ایک مچس کی ڈبیا میں رکھ دیا اور کہا جب میرا انتقال ہو جاوے تو اس ڈبیا میں جس کا نام ہوگا اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ عمر ابن عبدالعزیز پہنچے، ارے اللہ کے واسطے اگر میرا نام ہے تو نکال دے، اگر میرا نام ہے تو نکال دے، میرے کو حکومت کی ضرورت نہیں، میرے کو خلیفہ بننے کی ضرورت نہیں، میں عدل و انصاف کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ ہشام ابن عبد الملک آیا، ارے بھائی صاحب میرا نام نہیں ہو تو میرا نام بدل دے، پرچہ بدل دے، لوگ بدلتے تھے، پرچہ بدل دے تاکہ میرے ہاتھ پر لوگ بیعت ہو جاوے۔ ایک آدمی شامی کھڑا ہوا تلوار لے کر، خبردار اگر کسی نے کوئی خیانت کی ہے تو گردن اس کی جدا ہو جائے گی۔ اب یہاں انتقال ہوا، اب وہ ڈبیا کھولی، بولو کس کا نام نکلا؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا نام نکلا۔ ارے ایسے ٹوٹ گئے کہ 2 آدمی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کے درمیان کے اندر بیعت ہوئی اور اعلان ہوا آج کے بعد خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رہیں گے۔ ابھی تو رحمت اللہ نہیں ہوئے، لیکن خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز رہیں گے۔ اب انہوں نے جو زندگی گزاری، 3 بر اعظم کے خلیفہ، کہاں سے کہاں تک ان کی حکومت چل رہی ہے، اور عید کا دن آیا اور بیوی نے کہا کہ بچے رو کر کہتے ہیں امی محلے میں تمام بچوں کے نئے کپڑے سلا گئے اور ہمارے کپڑے نہیں ہو رہے اور عید کا وقت قریب ہے، آپ ابا کو سمجھاؤ تاکہ اس سال اس کا معنی اس سے پہلے کہ سال میں عید کے دن نئے کپڑے نہیں ملے، اللہ پاک ہم کو اس سال نئے کپڑے کے ساتھ عید کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مانے کا ابو کو آنے دو۔ جب شام کو ابو آئے، عمر ابن عبدالعزیز آئے، 3 بر اعظم کے بادشاہ آئے، خلیفہ وقت آئے، اور بیوی کہنے لگی بچوں نے یہ درخواست رکھی ہے کہ کچھ عید کے دن نئے کپڑے ہو جاوے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، جتنی میری تنخواہ ملتی ہے اتنا میرا گھر کا خرچ پورا ہو جاتا ہے، اب کیا کریں گے؟ بیوی نے کہا ایک رائے دوں، رائے اچھا دو، یہ مہینہ اگست کا ہے، سپٹمبر مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو۔ کیا کہا؟ سپٹمبر مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو۔ اچھا بھائی، مزاحم کے پاس گئے جو خزانچی تھا،
اور اس کو یوں کہا کہ میرے بچوں کو نئے کپڑے سلانے ہیں، اور محلے میں تمام بچوں کے نئے کپڑے سلا دیے گئے ہیں، اور میرے بیوی بچوں کی طرف سے درخواست ہے۔ تو پھر ہم نے آپس میں مشورہ کیا ہے، ایک مہینے اکتوبر کی سپٹمبر کی تنخواہ تو میرے کو ایڈوانس دے دے تاکہ میں اپنے بچوں کے کپڑے سلا لوں۔ کس نے کہا؟ 3 بر اعظم کا خلیفہ ہے اور جس کی حکومت چل رہی ہے کہاں؟ بکریوں پر، بھیڑیوں پر، چیتوں پر۔ جیسے عقبہ ابن نافع جب تینس کے جنگل میں پہنچے ہیں اور 12,000 کا لشکر ہے اور بہت بڑا میدان ہے اور جس میں ایک قوم بھی رہتی تھی اور قریب میں بہت بڑا جنگل ہے، لکھنے والوں نے لکھا ہے 19 کلومیٹر کا جنگل ہے اور 12,000 کا لشکر ہے اور اس میں 11 صحابی ہے اور ان کے امیر صاحب عقبہ ابن نافع ہے، اور جنگل کو خالی کر کے ان کے قافلے کو وہاں پر قیام کرانا ہے تاکہ جو قومیں بربر تھی اس کو دعوت دے کر ان کو مسلمان بنا کر ان کی آخرت بنانی ہے، دعوت کی محنت کا کام کرنا ہے، اللہ کے نبی کے نائب بن کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے تاکہ دنیا اور آخرت ہماری اچھی بن جاوے۔ لیکن جانور ہے، چیتے ہیں، سانپ ہے، بچھو ہے، تو کیا کہا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو آدمی اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اس کے بن جاتے ہیں۔ ایک پہاڑ پر اعلان کرنے لگے، ہم نحن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اے جنگل کے جانوروں ہم تم کو حکم دیتے ہیں تم جنگل کو خالی کر دو۔ انسان کو نہیں، اپنے خادم کو نہیں، اپنے ماتحتوں کو نہیں، اور انسانیت سے ہٹ کر عام جانوروں کو نہیں بلکہ زہریلے جانور ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، اور جا کر اعلان کر کے کہنے لگے ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور ہم ایک جنگل کے جانوروں ہم تم کو اس بات کا اعلان کر دیتے ہیں کہ تم جنگل کے جانور اور پورے میدان کو خالی کر دو۔ تم کو 3 دن کی مہلت ملتی ہے، تو سانپ اپنے بچوں کو لے کر اور شیر اپنے بچوں کو لے کر اور چیتا اپنے بچوں کو لے کر اور بچھو اپنے بچوں کو لے کر اب یہ خالی کرتے چلے گئے۔ اور یہ جب منظر دیکھا وہاں کی جو آباد قوم تھی اور وہاں کے لوگوں نے کہ بھئی اللہ پاک نے ان کو تو اتنا بڑا اللہ کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کی برکت سے ان کو انسانوں پر نہیں، بیوی پر نہیں، بچے پر نہیں، عام انسانوں پر نہیں، پڑوسی پر نہیں، غریبوں پر نہیں، احسان مند پر نہیں، بلکہ ان کی حکومت کا نظام تو انسانوں سے ہٹ کر جانور اور جانوروں سے ہٹ کر زہریلے جانور تک چلا گیا۔ تو جب دیکھا کہ 3 دن کے اندر پورا کا پورا جنگل خالی ہو گیا، اللہ پاک نے اس کی برکت سے ہزاروں آدمیوں کو ایمان عطا فرمایا۔ اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو وہ خولہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی اور بات کے درمیان کے اندر کہنے لگی اگر تم نہیں مانو گے تو میں تمہارے رب کو اور میرے رب سے بات کروں گی۔ اور اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک کی آیت اتری، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، ایک عورت کی ذات ہے، اور کیا ہوا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ پاک نے کہا کہ ایک عورت نے جب اس بات کی درخواست کی اور تم نے اس کا جواب یہ دیا، اللہ پاک تمہاری گفتگو کو سننے والا ہے، ان اللہ سمیع علیم، اللہ پاک سننے والا بھی ہے، اللہ پاک جاننے والا بھی ہے۔ عورت کا تعلق ہے، اللہ کے ساتھ کا نظام ہے، اور طلاق کا حکم آ چکا ہے، اور اللہ پاک نے اللہ آسمان کی طرف سے قرآن پاک کی آیت اتاری اور یوں کہا اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، اگر اس کے بدلے میں ایک غلام آزاد کر دے ہوئے تو اللہ پاک اس کا کفارہ ادا کر دے گا، اگر یہ 60 مسکینوں کو کھلا دے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس عورت کی برکت سے اللہ پاک نے طلاق کے مسئلے کو آسان کر دیا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب اس کو کہا خادم کو اور سیکریٹری کو 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دے، سپٹمبر کی مہینے کی دے دے، تو اس نے کہا امیر صاحب آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ تو بیت المال کے رئیس ہو، خلیفہ ہو، لیکن میں آپ کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کی گارنٹی ہے 1 مہینے تک آپ زندہ رہو گے؟
اور یوں فرمایا بہت سے ایسے ہیں جو صبح کے سورج کو دیکھتے ہیں لیکن جن کو سورج کے غروب ہونا نصیب نہیں ہوتا، اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے رات دیکھی ہے لیکن سورج کا طلوع صبح کا نہیں دیکھ سکتے۔ ایک چیخ مار کر کہنے لگے عمر ابن عبدالعزیز کے بچوں کی عید پرانے کپڑوں میں ہو سکتی ہے، اگر عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اس کے لیے قیامت کے دن جواب دینے کی کوئی طاقت نہیں۔ جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ بچیوں نے دوپٹہ اپنے منہ کے پاس رکھ دیا، پوچھا بیوی کو کیا بات ہے؟ ان بچیوں نے بولے تمہارے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی، آج بچیوں نے کچی پیاز چبائی ہے، اس کی بدبو سے پریشان نہ ہو اس لیے انہوں نے آڑا رومال ٹوال یا جو بھی اپنا دوپٹہ لگا دیا ہے۔ زندگی کا آخری وقت ہے، اور ان کے بھائی مسلمہ وہ آئے اور کہنے لگے امیر المومنین کا کپڑا کتنا پرانا اور کتنا میلا ہو چکا ہے۔ بولے امیر المومنین کے پاس کچھ بھی نہیں، بولے 1,00,000 روپے میں دیتا ہوں تاکہ ان کے بچوں کو بھی کام آ جاوے اور ان کی زندگی کے بعد ان کے گھر میں کام آ جاوے۔ امیر المومنین کی آنکھ کھلی اور کہنے لگے یہ جہاں سے تم نے لیا ہے جن لوگوں سے ان کو واپس کر دے، ارے آپ کے بچوں کے لیے میں نے پورا نظام کیا ہے، لیکن یقین کی بات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ پاک کی قرآن پاک کی آیت ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ زندگی کے آخری وقت میں 3 بر اعظم کا ایک بہت بڑا خلیفہ، اور زندگی کے میں کھانا نہیں، بچوں کے لیے کپڑے کا کوئی انتظام نہیں، اور پرانا کپڑا ایک ہی جوڑا ہے، لیکن یقین کی بنیاد کے اوپر 1,00,000 روپے واپس کر کے کہنے لگے میرے بچوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کتاب کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتلا دیا ہے کہ نیک لوگوں کا والی تو اللہ رہے گا، نیک لوگوں کے مسائل کون حل کرے گا؟ ارے بھائی کیسے برکت آئے گی؟ ارے برکتوں کا دہانہ تو اللہ کھولیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ کے نبی بھی موجود ہے، ابو ہریرہ بھی موجود ہے اور پورا لشکر موجود ہے۔ اے ابو ہریرہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ بولے ہاں کھجورے ہیں۔ اچھا لاؤ، بہت بڑا لشکر ہے، ابو ہریرہ کے پاس کچھ کھجورے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نکالی، برکت کی دعا دی، آپ نے کچھ پڑھا اور یوں کہا ابو ہریرہ اس کو ٹھیلی میں ڈال دو۔ اب 10 آدمی کو بلاتے گئے، کھلاتے چلے گئے، 10 آدمی آئے کھلاتے چلے گئے، 10 آدمی آئے کھلاتے چلے گئے، پورا لشکر پیٹ بھر کے کھانا کھا چکا۔ اب کہنے لگے ابو ہریرہ اب تو کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو۔ ابو ہریرہ کہنے لگے میرے اوپر 3 غم سوار ہو گئے، ایک تو اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، دوسرا عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، اور تیسرا میری وہ برکت والی ٹھیلی بغدوڑ کے اندر گم ہو گئی۔ بھئی کیا تھا؟ اور پورا واقعہ سنایا۔ میں کھاتا رہا، کھلاتا رہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، ابو بکر صدیق کا زمانہ 2.5 سال کا آیا، میں کھاتا رہا، لوگوں کو کھلاتا رہا، ابو بکر صدیق روانہ ہو گئے، عمر فاروق کا زمانہ آیا، میں کھاتا رہا، کھلاتا رہا، عمر فاروق 10 سال کے بعد رخصت ہو گئے، عثمان غنی کا زمانہ آیا، 12 سال کی حکومت کا خلافت کا زمانہ ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 27.5 سال تک اس ٹھیلی کی برکت سے کتنے لوگوں نے کھایا اور کتنے لوگوں کو کھلایا، اور آج بغدوڑ کے اندر میری ٹھیلی چلی گئی، میرے اوپر 3 غم آ گئے، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، عثمان غنی کی شہادت ہو گئی، اور بغدوڑ کے اندر میری ٹھیلی ہاتھ سے نکل گئی۔ کہنے لگے مورخین نے لکھا ہے 1,500 کلو یا 1,500 من 1,500 من کھجورے اس چھوٹی سی ٹھیلی کی برکت سے لوگ کھاتے رہے اور کھلاتے رہے، اور 27.5 سال تک اللہ پاک کی طرف سے برکتوں کے دہانے کھلے۔ یہ کیسے ہوا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کی کتاب کے اندر وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر ان لوگوں نے ایمان کو اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا، اللہ پاک کی طرف سے نظام ہے، اللہ پاک برکتوں کے دہانے کھولیں گے۔ اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔
عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا اور جب ان کو قبر پر لا کر رکھا گیا ایک اچھی ہوا چلی, ایک پرچہ آیا اور اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم براۃ من اللہ لعمر ابن عبدالعزیز من النار, یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. اللہ پاک نے عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو جہنم کے عذاب سے موقوف کر دیا, معاف کر دیا. اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام چلے گا, لیکن کب چلے گا؟ جب اس کی زندگی میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ارے بھائی اس کا بھاؤ تو لگ چکا ہے. کتنا لگا؟ ارے بولو, من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالھا, ایک کا 10 لگ چکا ہے. اب مدینے کے گھروں کے اندر پہنچ گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے خواب میں دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے لباس میں بہت اچھی سواری کے اندر جلدی سے تیزی سے جا رہے. میں نے ان کے گھوڑے کی لگام پکڑ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ تھوڑا سا ٹھہریے, میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا آج بات کرنے کا موقع نہیں ہے, میں جلدی میں ہوں. اب کہاں جا رہے ہو؟ بولے آج اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا پر یقین کی بنیاد کے اوپر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام اونٹوں کو مدینے کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کرا دیا. اس کے بدلے میں اللہ پاک نے ان کے ساتھ ایک حور کی شادی کرا دی ہے اور ان کے ولیمے کی دعوت ہے. دعوت دینے والے اللہ کی ذات ہے اور مدعو جس کو کیا گیا ہے وہ تمام انبیاء اور تمام شہداء ہے. میں حضرت عثمان غنی کے ولیمے میں جا رہا ہوں. اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام چلے گا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو بھیجا. کہاں بھیجا؟ ارے بولو کہاں بھیجا؟ جا, کچھ آدمی آئیں گے, ارے واہ کربا واہ حزنا, ارے تم اکیلے ہو کیسے؟ بولے میں کہتا ہوں جا, اللہ کے نبی نے یہ بشارتیں سنائی ہے تم میں سے ایک آدمی اکیلا زندگی گزارے گا, اکیلے اس کی موت آئے گی اور مسلمانوں کی جماعت جنازے کی نماز پڑھائے گی. یہ پورا دن کھڑی رہی, کوئی نظر نہیں آیا. یہ واپس آ گئے, سکرات اور آگے بڑھتی چلی گئی. کیا کریں گے؟ کوئی نظر نہیں آیا. بولے گھبرانے کی بات نہیں, یقین کی بنیاد کے اوپر میں کہتا ہوں کہ تو جا. جیسے کفار مکہ جب پہنچے ہیں, اے اللہ کے نبی اگر پیروں کی طرف دیکھ لیں گے ہم تو پکڑے جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تحزن, ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں, ڈرنے کی ضرورت نہیں. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, گھبرانے کی ضرورت نہیں, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان کی طاقت ہے. اللہ کے نبی نے وہاں کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا, گھبرانے کی بات نہیں. ہمارے ساتھ کون ہے بولو؟ ارے ہمارے ساتھ کون ہے بولو؟ ذرا زور سے بولو. اللہ ہے. ہمارے مسائل کا حل کرنے والا کون ہے؟ ساری دنیا چیزوں سے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ دکان سے, ملازمت سے, فیکٹری سے, زمین سے, مزدوری سے, وراثت سے اور ہدیے سے لینے کے عادی ہے. ڈائریکٹ اللہ سے لینا سیکھنے والا یہ کام ہے. ڈائریکٹ کس سے لیں گے بولو؟ اللہ سے لیں گے. مولانا کے خادم, اس نے آگے کہا بھائی کرتا پائجامہ ایک برکتن دے دو. مولانا کا دے دو. خادم کہنے لگا حضرت ہمارا چائنا تک کا سفر ہے اور ابھی بہت دن باقی ہے. ارے بخیل, بہت مشکل سے دروازہ کھلوایا ہے, جتنے جوڑے ہیں سب دے دے. خادم نے کہا یہ کیا, میں ایک کا نہ کہتا یہ کہتے سب دے دے. جب چائنا پہنچے تو ایک آدمی آیا 6 جوڑے لے کر. ارے کس نے تیرے کو بھیجا؟ بولے اللہ نے بھیجا. وہ خادم کو تو بہت اندر سے بے چینی تھی. اس کو اکیلے میں پوچھا ارے بھائی تیرے کو کیا پتا کہ مولانا کون سے کپڑے پہنتے, مولانا کا ناپ تیرے کو کیسے پتا چلا, مولانا جیب کہاں رکھتے تیرے کو کیسے پتا چلا, مولانا چین رکھتے کہ نہیں, اور تو نے ہو بہو ایسا بنا دیا. بولے میں رائے کے اندر گیا تھا اور میں نے مولانا سے درخواست کی میں پاکستان کا رہنے والا اور چائنا میں ٹیلرنگ کا کام کرتا ہوں اور میری دکان بھی ہے. آج کل تو لوگ بولو کپڑے والے ٹیلر کو بھی بٹھاتے ہوگے, وہ تو پہلے زمانے سے چل رہا ہے. اور میں نے کہا حضرت میں آپ کے لیے کچھ کپڑے بنا. بولے میرے کو کوئی ضرورت نہیں. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا, ہم نے دنیا کے انسانوں کو جو کچھ دیا ہے اے اللہ کے نبی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں.
لیکن میں نے آپ کا کپڑا دیکھ لیا, میں نے آپ کا ناپ لے لیا, میرا ہدیہ تو قبول نہیں ہوا, لیکن میں نے نیت کی تھی کہ جس وقت کے اندر یہ چائنا آئیں گے, میں اس وقت کے اندر, اب میرے کو پتا چل گیا کہ حضرت کل آ رہے, تو میں نے جلدی سے وہ کپڑا نکالا اور میں نے وہ ناپ لکھ کے رکھا تھا, میں نے جلدی سے اس کو نکالا اور میں نے رات دن کر کے 6 جوڑے تیار کر کے لایا ہوں. یہ 6 جوڑے میں نے ایئرپورٹ پر پیش کر دیے. مولانا سعید احمد خان صاحب کہنے لگے, دنیا میں دکان سے, ملازمت سے, فیکٹری سے, مزدوری سے, ہدیے سے, وراثت سے تو ساری دنیا لیتی ہے, لیکن ڈائریکٹ اللہ سے لینا, یہ اللہ کے دین کی محنت کے نتیجے پر آدمی جب اللہ کا بن جاتا ہے پھر اللہ پاک بھی اس کے بن جاتا ہے, دنیا کا نظام چلے گا. اللہ پاک نے دوستو بزرگ ایک موقع عطا فرمایا ہے, میں اور آپ, اللہ نے ایک زندگی کا گولڈن چانس دیا ہے, ہم شک نہ کریں. قرآن پاک کی آیتوں پر ہم شک نہ کریں. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا, ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا. دوسرا سب سے بڑا وعدہ یہ ہے, ویثبت اقدامکم, اللہ پاک تمہارے قدموں کو جمائے گا. ارے بولو کیا کرے گا اللہ؟ اللہ پاک کا وعدہ ہے, اور 101% نہیں, 1001% نہیں, 1,01,000 نہیں, بلکہ 1,01,00,000 اللہ پاک کا وعدہ ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اللہ سے دنیا میں سچ کہنے والا کوئی نہیں, اللہ سے دنیا میں سچی بات بتلانے والا کوئی نہیں. یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے. تم اللہ کے نام پر لگاؤ گے, اللہ پاک بولو وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, جو آدمی اللہ کے نام پر لگاتا ہے اللہ پاک اس کو اس کا بدلہ دے دیتا ہے. ایک نظام اللہ پاک نے چلایا, لیکن شرط یہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ پہلے دن کا سبق ہے کہ اس کے آنے والے احکامات یقینی, اس کے قصے کہانی یقینی, اس میں قوموں کے عروج و زوال کے واقعات یقینی, اس میں جنت اور مرنے کے بعد کے تذکرے یقینی. لیکن الذین یؤمنون بالغیب, پہلی شرط یہ ہے یہ کتاب کس کو ہدایت دے گی, جس کی زندگی میں تقویٰ ہوگا. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا تقوی کی 3 باتیں اللہ پاک نے یہاں پر تذکرے میں بیان کی. الذین یؤمنون بالغیب, پہلی بات تو یہ ایمان بالغیب ہو. دوسرا ویقیمون الصلاۃ, یہ نماز کا اہتمام کرے. اور تیسری بات یہ ہے ومما رزقناہم ینفقون, جو اللہ پاک نے اس کو جان و مال کی صلاحیت دی ہے وہ اللہ کے دین کے تقاضے پر لگا. شک کرنے والے دوستو بزرگ آگے نہیں بڑھیں گے, اور یقین کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھنے والے آگے بڑھتے ہی چلے گئے. ارے بھائی تمہارا کوئی دکان نہیں, تمہاری کوئی ملازمت نہیں, اور جب دیکھو تو اللہ کے راستے میں, ارے بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. ارے بھائی یہ کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے جواب میں کہا تھا نا حضرت زکریا علیہ السلام کو, بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ تو کیا جواب دیا؟ قالت هو من عند اللہ, یہ تو اللہ کے خزانے سے آئے گا. ارے بولو اللہ کے خزانے کم ہیں؟ ساری دنیا, سارے انسان, سارے جنات, اولین آخرین اللہ پاک سے اپنی تمام ضرورتیں مانگے, اور اللہ ان کو تمام کو ڈبل ٹربل چوبل دے دے. خدا پاک کی قسم اس کے باوجود بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ سمندر میں سوئی ڈالی جاتی ہے. سوئی ڈالنے کی برکت سے سمندر کا پانی اتنا تو کم ہو سکتا ہے, اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی. یہ یقین بنانے کی ایک محنت ہے. ایمان والا دلہا ہے, اور جب تک کہ ایمان والا رہے گا اللہ پوری دنیا کے نظام کو چلائیں گے. آمنت باللہ, اس کے پہلے دن کا سبق ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی پر اس بات کی آواز لگائی تو سب سے پہلے ابو لہب نے یوں کہا ہلاکت ہو, کیا اس کے لیے ہم کو تو نے جمع کیا ہے؟ ارے وہ تو بولتے بول گیا, لیکن قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, نہ اس کے مال نے, نہ اس کی تندرستی نے, نہ اس کی صلاحیت نے, نہ اس کی چودراہت نے اس کو کوئی کام نہیں دیا ہے, بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو جلتی ہوئی شعلے دار جہنم کی آگ میں جلے گا. اس لیے دوستو بزرگوں اللہ پاک نے ایک محنت کا موقع دیا ہے, ایک ہی گولڈن چانس ہے, یہ ہاتھ سے نکل گیا تو گیا.
جیسے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھئی 1 مہینے کی تو کیا، آج صبح میں پیدا ہوا، آج صبح جس نے دیکھی شام تک کی کوئی گارنٹی نہیں، اور رات کو سویا یہ صبح میں زندہ اٹھے گا کہ مردہ اٹھے گا۔ ایسے ہزاروں دنیا میں واقعات بنے ہیں، رات کو سوئے تھے اور صبح میں مردہ بن کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ پاک میری تمہاری حفاظت فرمائے، اللہ پاک نے ایک نعمت دی ہے، اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے ایک احساس، ایک اندرون کی کیفیت کو اور ایک اندرون کے بنانے کی محنت کو، ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ہے، اندر کا دل بنا ہوا ہے، اندر کا یقین بنا ہوا ہے، گھر میں فاقہ چل رہا ہے، بچوں کے عید کے لیے کوئی کپڑے نہیں ہے، لیکن اندرون کو بنا کر جو جائے گا اللہ پاک اس کی آخرت بنائیں گے۔ بعض آدمی دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن فرشتے کہنے لگے 40 سال سے اس کا صحیفہ لے کے جاتا ہوں لیکن اس کی زندگی میں کوئی گناہ کبیرہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، گناہ کبیرہ نہیں، کوئی گناہ لکھا ہوا نہیں۔ ایک بزرگ وضو کرا رہے تھے، مولانا اسد اللہ جو ہمارے سہارنپور کے محتمم صاحب تھے، ان کو ایک بزرگ وضو کرا رہے تھے اور تحدیث بن نعمت کے طور پر کہنے لگے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا۔ اللہ پاک ہم تمام کو ایسا ایمان نصیب فرماوے، اللہ ہم تمام کو اپنے آخرت کے بنانے کا گولڈن چانس دیا ہے، اللہ اس کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بس دل کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور نقصان نظر آتا ہے لیکن نقصان نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ساری دنیا آگ انسانوں کو ختم کر دے گی، اوپر سے پرندہ اڑنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ ایک اکیلے اللہ پر تھی۔ فرشتے آ کر کہنے لگے اگر تم کہو تو پانی برساؤ، تم کہو تو ہوا چلا دو، فلا حاجت لی، میرے کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے دیکھا جب میرے بندے ابراہیم نے فرشتے کے واسطے کو قبول نہیں کیا، اب اللہ پاک نے ہوا کو نہیں چلایا، اب اللہ پاک نے بارش کو نہیں برسایا، بلکہ ڈائریکٹ اللہ نے آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میرے زندگی کے 40 دن جو آگ میں لگے تھے وہ اتنے اچھے تھے کہ اس سے اچھی کوئی میری زندگی نہیں تھی۔ جب چلے 4 مہینے ہم لگائیں گے ہم کو بھی محسوس ہوگا کہ وہ کیسے اچھے دن تھے، تعلیم کا حلقہ، پنکھے کے نیچے، امیر کی اطاعت، اور ماشاءاللہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے گا۔ جب واپس آئیں گے مولانا ایک مرتبہ مولانا ابراہیم صاحب نے کہا ایک آدمی ایئر کنڈیشن سے باہر نکلتا ہے تو کیسی گرمی، کیسی دھوپ، کیسا پسینہ، کیسی غبار اور کیسی ہوا اڑتی ہے۔ فرمانے لگے اللہ کا راستہ ایسا ہے جیسے ایئر کنڈیشن میں ہے، اور اللہ کے راستے کے بعد جب دنیا میں گیا تو ایسا ہے جیسے دھوپ میں اور کیچڑ میں اور پریشانی میں اور غبار آلود کپڑے کے ساتھ۔ اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم علی تجارۃ، اللہ پاک نے دعوت کی محنت کو تجارت کا اور اس کے ساتھ ساتھ وعدہ فرمایا تنجیکم من عذاب علیم، ہم تم کو دردناک عذاب سے نجات دیں گے۔ جو اللہ اس دعوت کی مبارک محنت سے دردناک عذاب سے حفاظت کرے گا وہ اللہ دنیا کے مسائل، دنیا کی تنگیاں، دنیا کے ٹینشن، دنیا کے پرابلم کو حل نہیں کرے گا۔ ارے بولو کرے گا کہ نہیں؟ ارے بولو کرے گا کہ نہیں؟ تو اس کے لیے ہم سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ ارے بھائی سب 4 مہینے لگانے کے لیے تیار ہے؟ ارے بولو ذرا زور سے تیار ہے؟ کون کون نیت کرتا ہے کہ میں 4 مہینے لگاؤں گا؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو، جلدی جلدی اٹھا دو، جلدی جلدی اٹھا دو، واپس ہاتھ مت رکھو، جس نے ہاتھ اٹھایا ہے اٹھا کے رکھو، آدھا ہاتھ مت اٹھاؤ۔ اور اچھا آپ لوگ کھڑے ہو جاؤ، جلدی کھڑے ہو جاؤ، نیک کام میں جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، ذرہ برابر بھی شک کرنے کی گنجائش نہیں، اور جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی کبھی کا اللہ کی طرف سے موقع آتا ہے، ربانی لہر چلتی ہے، جو اپنے آپ کو پیش کر دے گا اللہ اس کی کشتی کو کنارے پر لگا دے گا۔ اور جس کو کھڑا ہونا ہے جلدی سے ہو جاؤ، پھر مت کہنا کہ ہم چوک گئے۔ اور جس نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ بھی بیٹھے ہیں،
اور جو آگے بیٹھے وہ بھی بیٹھے اور ارے کر لو گولڈن چانس اللہ نے دیا ہے اور یہ ہاتھ سے نکل جائے گا. ایک آدمی ہمارے ساتھ بہت پہلے جماعت میں چلے, کسی وجہ سے میاں محمد چاچا نے تشکیل کی ہوگی, لیکن ان کو تھوڑی تکلیف ہو گئی, چل گئے. ہاسپٹل دیکھنے کے لیے گیا, بولے امیر صاحب کو معاف کر دینا, امیر صاحب